اب وجہ کیا ہے جو ان کے لیے ہم سے سجدہ کرایا جا رہا ہے؟ تو اس کی بنیاد اللہ رب العالمین نے علم بتائی۔ کیا بتائی بھائی؟ علم، کہ آدم کے پاس علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی افضل بنایا، فرشتوں سے بھی افضل بنایا اس علم کی بنیاد پر۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی وزیر یہ بتاؤ، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے جس کے ذریعے وہ زندگی گزارے؟ تو وزیر نے کہا کہ جی عقل، عقل علم سے بھی 10 گنا بڑی ہے۔ ارے کتنی بڑی ہے؟ 10 گنا بڑی ہے۔ یک من علم را 10 من عقل باید، ایک من علم کو استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ کتنی بھائی؟ کسی کے پاس 1 من علم ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ یک من علم را 10 من عقل باید، 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ تو کیا کہا وزیر نے کہ سب سے بہترین چیز انسان کے پاس عقل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی، اس کے پاس علم کم تھا لیکن اس کے پاس عقل بہت تھی۔ میاں جی تھا، میاں جی مسجد میں امامت کرتا تھا، علم کم لیکن عقل بہت زیادہ۔ مسجد کی کوئیا میں اور گلو گر پڑی۔ کہاں گر پڑی بھائی؟ گلو۔ اب جب مقتدی آئے ظہور میں، کہا انہیں ڈول اتارو تو دیکھا تو ہمیں گلو مری پڑی ہے۔ انوک میاں جی نوک ہاں ہمیں تو گلو مری پڑی ہے، کیسے رہے گی؟ نوک کیسے رہے گی؟ یا کہ نو تحقیق کر کے لاؤ کہ پہنچ کے بڑھ گری کہ منہ کے بڑھ گری، منہ کے بڑھ گری یا پہنچ کے مسلو جبھی بڑھے گا۔ انہوں نے کہا یار میاں جی یا کون بتا سکے جو جھانک رو ہے وہ آتے ہیں، وہ آپ پتنا پہنچ پہلے ٹکی ہے کہ منہ پہلے ٹکو ہے؟ اگر کوئی جھانک بھی رہو ہوئے وہ آتے ہیں تو واج پتنا چل سے۔ تو چونکہ میاں جی میں علم کم تھا، عقل زیادہ تھی، عقل سے تمام مقتدی الجھا دیے کہ بھائی تحقیق کر کے لاؤ۔ جب مسئلہ بنے گا وہ چلے گئے یا تحقیق میں، بھائی بالک کو کہیں نے دیکھی گلو گرتی پہلی کرتے برتے نے کیسے ہی، تو واقعی تحقیق کرنے کے لیے چلے گئے۔ اور میاں جی نے سائیکل اٹھائی اور مول صاحب سے پوچھا جو کہ یار مول صاحب، مفتی صاحب ہمارے تو یار مسجد کی کوئیا میں سے گلو گر کے کیسے رہ گیا؟ تو مفتی صاحب نے کہی بھائی پھولی پھٹی تو نہ ہے، نکنا پھولی پھٹی تو نہ ہے، نک تو ایسا کرو 40 ڈول پانی نکال دو۔ تو 40 ڈول پانی نکلوا دیو۔ تو اب آئے میاں جی مسئلہ پوچھا ہے، پھر اثر میں پھر آئے آدمی، نک میاں جی کہاں رہی؟ نک تم بتاؤ کہاں رہی؟ لگی کہیں بتا لگ کوئی پہنچ کے بڑھ گری ہے کہ منہ کے بڑھ گری ہے؟ مجھے کوئی ہاں گناروں کو ہم نے گرتی دیکھی ہے، منہ اور پہنچے جب بتائے۔ نک تو ایسا کرو 40 ڈول پانی نکال دو۔ اس کے بعد میں کچھ آدمی کہنے لگے بھائی تم یہ میاں جی کی باتیں مت جاؤ، کم پڑھو لکھو، تم ایسا کرو 4 آدمی وہ ساہو نے بلا لے، بلورم لے چلے گو ہم نے، اور ہم بھی تحقیق کر کان گے، ہو سکے یار ویسی اٹکل کے گھوڑا دوڑا ہوئی، چلو مفتی صاحب سے ہم پوچھ کان گے۔ 4-6 آدمی بیٹھ بلوروں میں جھٹ مفتی صاحب کے پہ وائی کے پہ جاس میاں جی پوچھ کایو نو کہ یار مول صاحب مفتی صاحب ایسے ایسے ہماری مسجد کی کوئیا میں اور گلو گر گب کیسے رہے گی؟ مفتی صاحب نے سوچی کہ یار تینے کوئی غلط بات تو نہ بتا دیے۔ میاں اپنے دل میں سوچا کہ میاں جی پوچھ ہوئے آئی بات ہے، ابھی پھر آئے ہاں بن کے پہ بیٹھ جاؤ۔ بٹھایا، کئی کتاب دیکھی اگاڑ کے، وہ کتاب اتاری، پھر مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی پھولی پھٹی تو نہ ہے، نکنا 40 ڈول پانی نکال دے۔ جب وہ آئے، جب بتلا رہے گیل میں، نکو چھوٹے خان نک ہاں میاں جی دیکھو اپنو، نک کیسے مفتی صاحب کہا بیٹھے وقت سامنے۔ مفتی صاحب نے بھی کئی کتاب اگاڑ کے دیکھے، جب مسئلہ بتایا اور ہمارا میاں جی دیر مسئلہ بتاوے
یہ تو یہاں کے سامنے مفتی کچھ نہ بیچا، حالانکہ میاں جی کہاں پہنچ گئے ہو بھائی مفتی صاحب کے پہ۔ تو میرے عزیزو بھائیو، عقل بڑی کہ علم بڑا؟ اب بتاؤ، عقل بڑی۔ تو وزیر نے کہا کہ جی عقل ہو اس کے پاس جس کے ساتھ وہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارے۔ بادشاہ نے کہا فَإِنْ فَاتَهُ الْعَقْلُ، اگر اس میں عقل نہ ہو تو پھر وزیر نے کہا کہ پھر اس کے پاس علم ہو۔ کیا ہو پھر؟ علم کے ذریعے اچھی زندگی گزارے گا۔ بادشاہ نے کہا فَإِنْ فَاتَهُ الْعِلْمُ، اگر اس کے پاس علم بھی نہ ہو تو پھر؟ تو وزیر نے کہا کہ اس کے پاس ادب ہو، احترام ہو، سلیقہ ہو، چھوٹے بڑے کی پہچان ہو، تمیز ہو، ہر چیز سلیقے سے رکھنے کی اس میں صلاحیت ہو، ہر چیز کو اس کے منزل پہ اتارنے کا بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ تو پھر کہا وزیر نے اس کے پاس مال ہو تو جو تمام چیزوں پہ پردہ ڈال دے۔ مال ہر چیز چھپا دے نا۔ آپ میرے پہ آؤ، اب مال نہیں ہے تو 10 آدمی لوگ کپائیں گی 7 طرح کی۔ ارے ایک طرح کپائیں گی، کہیں کی ڈانڈی ٹوٹی پڑی ہے، کہیں کی پھیلی ٹوٹی پڑی ہے۔ اب ایسی کفن میں چاہے گی تو کیا کہو گے؟ یار مول صاحب میں بہت سو بھی سلیقہ نہ، عقل ہی نہ نہیں۔ بتانا 10 آدمی لوگ 7 طرح کی کپ، اور ان کی ڈانڈی ٹوٹی پڑی ہے، کہیں پھیلی ٹوٹی پڑی ہے، کوئی چٹکی پڑی ہے، کوئی پھوٹی پڑی ہے، اور جگ بھی دیکھ قائم آئی پلاسٹک کے مگہ میں، نہ تھرمس سے مول صاحب کے چاک ہو، تو یہ نہیں دیکھیں گے پیسہ نہیں ہے، اس کو بیوقوف اور پاگل سمجھیں گے۔ پیسہ ہے تو نیٹڈ کپ، نیٹڈ تھرمس، تو یہ پیسہ تمام عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو جو سب پہ پردہ ڈال دے، کہیں بھی پتہ نہ رہے کتنے پڑھو، ادب ہے کہ نہ، عقل ہے کہ نہ، پیسہ ہو۔ بادشاہ پاگل تو رہ رہی ہے لوگ، اگر وہاں پہ پیسہ بھی نہ ہو تو پھر وزیر نے کہی پھر آسمان سے بیجلی آوے وہ جلا کے راکھ کر جائے۔ پھر وہ کہا کرے وہ جی کے بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کو آسمان سے بیجلی پڑ جائے، وہ مار جائے، راکھ کر جائے، تاکہ گھر والے بھی چین میں ہو جائیں، محلے پڑے سب اس سے امن میں ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، عقل اور علم اتنی بڑی چیز ہے۔ علم کی بنیاد پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد الملائکہ بنایا گیا۔ بچوں نے بچیوں نے ماشاءاللہ، ہم بھی کئی گھنٹے سے ابھی نہائے، ہم لوٹے پڑے، ہم جب ہی سن رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین انداز میں بچوں نے بچیوں نے اپنا سیکھا ہوا سبق جو ان کے استاذ محترم مولانا فاروق صاحب نے، ان کی اہلیہ نے، جیسے ہم نے سنا کہ ان کی اہلیہ نے جو کچھ بچوں کو پڑھایا سکھایا، انہوں نے بے جھجک اپنا سیکھا ہوا سبق ہمارے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ ورنہ مائک پر آ کر بولنا کوئی آسان کھیل نہیں ہے، نہیں ہے بھائی آسان کھیل۔ اچھے کی ہوا نکل جاتی ہے، پیروں طرح سے زمین کھسک جاتی ہے جب مائک پر آ کے بولتے ہیں، بولنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بچوں پہ ماشاءاللہ اچھی محنت ہو رہی ہے، اچھی توجہ دی جا رہی ہے، اور وہ میرے نہیں آپ سب لوگوں کے سامنے آپ نے سب نے نمبر دے دیے نا بھائی۔ ارے مجمع نے بچوں کی بات سن کے نمبر دے دیے، فیل کر دیے کہ پاس کر دیے؟ زور سے بولو، پاس۔ ماشاءاللہ آپ نے پاس کر دیے تو ہم نے بھی پاس کر دیے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں، دینی تعلیم میں صرف ایک آپشن ہوتا ہے، اور وہ ہے پاس ہونا۔ ہمارے یہاں فیل کا کوئی کھانا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو سارے بچے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ بولو، پاس ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں فیل ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ہمارے سارے بچے پاس ہوتے ہیں۔ مرکز نظام الدین سے ایک جماعت آتی تھی جو گاؤں پہلے اتنے مکاتب بھی نہیں تھے، اتنے مدارس بھی نہیں تھے، اب تو ماشاءاللہ مدرسے بھی آ رہے ہیں۔ ارے مدرسے بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے حاجی رمضان صاحب بیٹھے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ کسی مدرسے میں کچھ بنتے ہیں، کسی مدرسے میں کچھ بنتے ہیں، ہمارے مدرسے محتمم بنتے ہیں۔ ربا سن ماری، حاجی صاحب ہر جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ محتمم بناتا ہے، میں بھی حاجی جی کے مدرسے سے محتمم بناؤں۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں جو ہٹے انہوں نے مدرسہ کھول لیا۔
समझ वाली बात। पहले इतने मदरसे थे नहीं, चंद मदरसे थे, चंद बड़े बड़े मकातिब थे। वो जमात आती, इम्तिहान लेती, और फिर इम्तिहान के मौके पे पूरे गांव बस्ती वाले इकट्ठे हो जाते। वो पूछते, मौलवी साहब ले लियो इम्तिहान? खा ले लियो। कैसे निकले बच्चे? कि माशाल्लाह बहुत अच्छे। कैसी मेहनत कर रहे हो मियाँ जी रसूला? नुक बेहतरीन मेहनत कर रहे हो। बालक फैला के पास, नुक सब पास। जो यार मौलवी साहब ऐसे कैसे हो सके? इम्तिहान हो और सब पास, नुक ना सब पास। नुक दलील? दलील ये है, जब सुबह सवेरे बच्चे अल्लाह का कुरान सीने से लगाकर मस्जिद और मकतब में आ जाते हैं, ये दलील है इस बात की सारे बच्चे पास। बात सुन मारी भाई, सारे बच्चे पास। स्कूल के बच्चे जब चलते हैं, बच्चा आगे होता है, किताब कहाँ होती है भाई? जो से बताओ, पीछे। हमने तो नहीं लटकवाया वो बैग, कैसे लटकाओ ना, हमने तकरीर की कि बैग भाई स्कूल के बच्चे तो पीछे बैग लटकाएंगे, और जो हमारे मकातिब में बच्चे और बच्ची आएंगे वो कुरान को किताबों को सीने से लगाएंगे। हमने तकरीर नहीं की, उनकी तरतीब है। तो स्कूल का बच्चा जब स्कूल जाता है, बच्चा आगे होता है, किताबें जोर से बोलो भाई पीछे। और मदरसे में मकतब में जब बच्चियां और बच्चे आते हैं तो अल्लाह का कुरान आगे होता है और बच्चियां पीछे होते हैं। यही फर्क समझ लो आप। क्या मतलब? ये जो इल्म है पीछे, कमर के पीछे, ये हमें पीछे ही ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा भाई? वो नुक यार मौल साहब तू भी ताजुबा, ये तो आगे ले जावे। अच्छी गाड़ी, अच्छी कोठी, अच्छी नौकरी, ये तो बहुत आगे ले जावे। हमारी कामयाबी इन अच्छी गाड़ी, अच्छी कोठियों में नहीं है, अच्छी नौकरियों में नहीं है हमारी कामयाबी। हमारी कामयाबी तो ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और जन्नत में अपना घर बन जाए, ये हमारी कामयाबी। भाई सुन मारिए, कुरान क्या कहता है? कामयाबी किसे बताता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये हमारी कामयाबी। जन्नत से बच जाएं, जहन्नम से बच जाएं, जन्नत में चले जाएं, ये हमारी कामयाबी, ये हमारी कामयाबी। तो इस इल्म का मतलब ये है कि ये हमें पछाड़ेगा और जिंदगी का जो मकसद है उससे हमें हटाएगा। इसलिए ऑटोमेटिक उनके दिमाग में ये बात आई कि बच्चा आगे, किताब पीछे। और जो ये इल्म है कुरान हदीस का, ये इसका मतलब ये है यहाँ भी काम आएगा और यहाँ से आगे चल के भी, बोलो भाई, काम आएगा। 1% अगर दुनिया में काम ना भी आया कुरान और हदीस की इल्म, असल तो ऐसा हो नहीं सकता, हो जाए तो मान लो भाई 1% ऐसा हो जाए कुरान और हदीस की इल्म दुनिया में काम ना आए, तो इंशाअल्लाह कब्र में, हशर में, आखिरत में जरूर बाजरूर काम आएगा। आएगा ना भाई? तो ये दलील है इस बात की, जो पढ़ने पढ़ाने के लिए आ गए मकातिब और मदारिस में, ये बच्चे बच्चियां सारे पास। फिर फेल होने का ऑप्शन कहाँ होता है? स्कूलों में होता है।